نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اس سے قبل مسلسل 2 خطبات میں پہلے حقوق والدین اور پھر حقوق اولاد کے سلسلہ میں چند معروضات عرض کی تھی. اور آج اس آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ حکم الحاکمین کا اپنے بندوں سے اہل ایمان سے خطاب اور اس خطاب میں سب کے لیے، ماں باپ کے لیے بھی اور اولاد کے لیے بھی، یہ وارننگ ہے، یہ انتباہ ہے کہ اپنے آپ کو، اے اہل ایمان، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنی جانوں کو، اپنے وجودوں کو، اپنے جسموں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو. وقودها الناس والحجارہ، وہ آتش جہنم کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم کے اوپر اللہ تعالی نے بڑے زبردست اور زور آور داروغے متعین کیے ہوئے ہیں، جو لا یعصون اللہ
اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا، جس کے بارے میں حکم ملتا ہے خذوہ فغلوہ، انہیں پکڑ کر جہنم کے توق پہنا دو، تو وہ فرشتے اس کی آہ و پکار، اس کی چیخ و فریاد کو نہیں دیکھتے اور سنتے، بلکہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر کے اس مجرم کو واصل جہنم کرتے۔ اپنی ذات کی حد تک تو یہ بات طے ہے کہ کوئی شخص اپنے وجود پر ایک کانٹے کی آنچ بھی برداشت نہیں کرتا۔ حد المقدور اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ یہی حال، یہی سوچ اور یہی فکر اولاد کے بارے میں بھی ہوتی ہے۔ کوئی ماں باپ خواہ ان کی اولاد کیسی ہی کیوں نہ ہو، وہ برداشت نہیں کرتے کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کی اولاد کو کوئی دکھ پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے۔ اگر کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے تو وہ تڑپ اٹھتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، بے تاب ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح کوئی ماں باپ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی اولاد کو کوئی دکھ اور تکلیف پہنچے، فرمایا کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری اولاد تمہاری آنکھوں کے سامنے جہنم میں جل رہی ہو؟ کوئی ماں باپ برداشت نہیں کرتا۔ بلکہ دنیا کی زندگی میں بھی ماں باپ کے جذبات بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ قرآن نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ 950 برس تک پچاس سال کم 1000 سال، دن بھی رات بھی، تنہا بھی لوگوں کو جمع کر کے، پیار و محبت سے بھی اور عذاب الہی سے خبردار کر کے، ہر طرح دعوت حق، لیکن اللہ کی قدرت کہ نہ بیوی اپنے شوہر پیغمبر کی دعوت حق کو مانتی ہے، اور نہ بیٹا اپنے نبی باپ کی بات کو تسلیم کرتا، بلکہ دین کے معاملے میں بیوی بھی مخالف اور بیٹا بھی مخالف۔ بالآخر تنگ آ کر کے اللہ کا نبی عرض کرتا ہے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے کبریا، اے میرے اللہ، میں اکتا چکا، میرا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا، میں ان کی خیر خواہی کرتا، یہ میری دشمنی کرتے۔
میں نے انہیں بے لوث طریقے سے اور کہا لا اسألکم علیہ اجرا، ظالموں میں تم سے مانگتا کچھ نہیں، میں لینے والا نہیں ہوں، میں تو دینے والا ہوں۔ لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اللہ اب میری درخواست یہی ہے کہ ان پر ایسا عذاب بھیج کہ کوئی بھی ان میں سے باقی نہ بچے۔ دکھے ہوئے دل سے جب آہ نکلتی ہے تو بسا اوقات قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں اور فی الفور وہ دعا اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتی ہے۔ یہی معاملہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ دعا قبول ہو گئی اور اللہ حکم الحاکمین نے فرمایا ہے میرے نبی نوح آپ ایک کشتی بنائے اور اس میں خود بھی اور اپنے ایماندار لوگوں کو بھی سوار کر لیں، ہمارا عذاب پانی کے سیلاب فلڈ کی صورت میں آئے۔ کشتی بنا لی، لوگوں نے مذاق بھی کیے، حضرت نے اللہ کے حکم کے مطابق سب کو سوار بھی کر لیا۔ آسمان سے پانی برسنے لگا، زمین سے پانی ابلنے لگا، پانی کی سطح بلند ہونے لگی اور حضرت نوح علیہ السلام اب کشتی میں ہیں۔ مذاق کرنے والوں کے رنگ اڑ رہے ہیں اور اللہ کا نبی جان رہا ہے کہ میری دعا کی قبولیت کو اللہ پاک نے اب عملی جامہ پہنا دیا، عملی رنگ دے دیا، اور یہ عذاب الہی ہے۔ یہ پانی رحمت نہیں زحمت ہے۔ اس کی مرضی ہے نا کہ وہ اسی بارش کو چاہے تو رحمت بنا دے، چاہے تو زحمت و عذاب بنا دے۔ پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم۔ اللہ کے نبی بھی اللہ کا نام لے کے کشتی میں سوار ہو گئے اور کہا کہ اب اس کشتی نے نہ میرے حکم سے چلنا ہے نہ میرے حکم سے رکنا، اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا اور اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا رکنا۔ کشتی چلنے لگی، پانی کی سطح بلند سے بلند تر ہونے لگی۔ منکرین حق اللہ کے عذاب میں ڈوب ڈوب کر ہلاک ہونے لگے۔ اللہ کے نبی کی نگاہ اپنے ظالم کافر نافرمان بیٹے پر خود عذاب الہی مانگا تھا، لیکن ایک باپ کے دل میں بیٹے کی محبت، تعلق و وابستگی بیٹے پر نظر پڑی، فرمانے لگے یا بنی ارکب معنا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ بیٹا اب بھی دوڑ کے آ جاؤ، ہاتھ پکڑاؤ مجھے، میں کھینچ کر تجھے کشتی میں سوار کر لوں۔ دیکھ رہے ہو، آؤ میرے ساتھ کشتی میں بیٹھ جائے۔ باپ والدین تو حد المقدور بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نہ سمجھ بیٹا، نبی کا بیٹا لیکن نہ سمجھ، سمجھدار ہوتا تو مشرک نہ ہوتا، کافر نہ ہوتا، نہ سمجھ تھا۔ کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے میرے ابا جان
میں آپ کو اللہ کا نبی سمجھ کر آپ کے ساتھ اس کشتی نجات میں سوار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ بے شک پانی کی سطح اونچی ہوتی ہے تو ہوتی رہے، یہ بلند و بالا پہاڑ دیکھے میں اس پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے اپنی جان بچا لوں گا۔ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جان یہ پانی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے اپنی جان بچا لوں گا۔ خدا کا پیغمبر فرماتا ہے بولے نادان نہ سمجھ بیٹے، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ کیا سمجھا تو نے آج اللہ کے عذاب والا دن ہے، اور جسے اللہ پکڑنا چاہے اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا، جسے اللہ پکڑنا چاہے اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا، جسے اللہ ڈبونا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا جی خدا جس کو پکڑے چھڑائے، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ نو اپنے بیٹے کو بڑی کوششیں کر رہے ہیں بچانے اور چھڑانے کی۔ فرمایا میرے بیٹا آج ڈبونے والا بھی اللہ اور بچانے والا بھی اللہ، یہ سارے اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ یہاں کہتے ہیں شاہ جیلانی نے بارات سے بھری ہوئی کشتی کو ڈبو دیا۔ کیوں ڈبو دیا؟ کہ دولہا میاں کی ماں نے 11ویں کی کھیر نہیں پکائی۔ 11 برس بارات ڈوبی رہی، پھر دولہا کی ماں نے کھیر پکائی۔ 11 برسوں کے بعد ڈوبی ہوئی بارات دستگیر نے تار کر پار لگا، اور 11 برس تو ڈوبی رہی، کھیر کہاں پکائی؟ اور بارات مولوی تیرے گھر آئی۔ اللہ کی صفتیں غیروں کو دیتے ہو، نہ شرم آتی ہے نہ عقل کام کرتا۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، اللہ کا پیغمبر فرماتا ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کوئی نہیں بچا سکتا مگر اللہ جس پر رحم فرما دے، اللہ جس پر رحم فرما دے۔ اسی منظر کو دیکھ کے اللہ والا کہتا ہے اے خالق کل، اے مالک کل، اے حاکم کل، اے قادر کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم دیا تب می برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا، خالق وہ نہیں کہ جس سے کبھی بھی بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا، ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا۔ یونس نے پکارا اے اللہ، کس نے؟ یونس نے پکارا اے اللہ، اوے نبی تو پکارے اے اللہ، اللہ کا پیغمبر تو اللہ کو آوازیں دے۔ جس خالق نے تجھے نطفہ حقیر سے پیدا کیا، اب تو 6 فٹا اور 2 منی لاش ہو کر اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو آوازیں دیتا ہے۔ امداد کن در دین دنیا، شاد کن ازرن جغم آساد کن، یا شیخ عبد القادر۔ لیکن یونس نے پکارا اے اللہ، کیسے پکارا؟
وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ یونس نے پکارا اے اللہ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس نے پکارا اے اللہ جب بیٹھ گیا تھا کشتی میں پر تیرا حکم تو ٹل نہ سکا وہ خود کو پار لگا نہ سکا اور مجبور رہا محبوب تیرا اور کشتی میں بسر کو بٹھا نہ سکا. ونادا نوح ابنہ نوح اپنے بیٹے کو پکار کر کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. اے بیٹا آؤ نا میری کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ نہ دو. بیٹا کہتا ہے میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. اللہ کے نبی نے کہا بیٹا اگر اللہ ڈبونا چاہے تو پہاڑوں کی بلند چوٹیاں بھی بچا نہیں سکتی. جسے خدا پکڑے اسے کون چھڑائے. اس لیے یاد رکھو شرک کے ان اندھیروں کے اندر بھی ہم تمہیں اللہ کے قرآن کی روشنی میں یہ تعلیم دیتے اللہ کے بندو اول و آخر اپنے رب کو اپنا سہارا بنا لو کبھی ناکام نہیں. اول و آخر اپنے رب پر بھروسہ کرو کبھی ناکام نہیں. رب کو اپنا بنا لو گے نہ زمین والے تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ فضا والے تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ جن نقصان دے سکتے ہیں نہ بھوت اور پریاں تمہارا نقصان دے سکتے ہیں. یہ ساری خرابیاں یہ جن تمہارے اندر گھسے ہوئے ہیں یہ سائے تمہارے اوپر ہیں یہ تمہارے گھر میں نحوستے ہیں یہ آپ کے گھروں کے اندر فلاں چیز کا سایہ ہے یہ تعویذوں کا اثر ہے یہ جادو کا اثر ہے یہ سب کچھ شرک کی خلافت اور گندگی کا نتیجہ ہے. اگر ہمارے سینوں میں ہمارے وجودوں میں ہماری ذات میں ہمارے گھروں میں ہمارے عقیدہ عمل میں اللہ کی توحید ہوتی تو تمام اغیار کے خوف سے اللہ ہمیں مستثنا اور آزاد فرما دیتے. لیکن چونکہ ہم نے اللہ سے تعلق توڑا ہوا ہے اللہ نے قسم قسم کی پریشانیوں میں ہمیں مبتلا کر دیا. اللہ کے نبی اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کوئی نہیں بچانے والا. چنانچہ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. پانی کا ایک لایا اور اللہ کے نبی کی آنکھوں کے سامنے اللہ کے نبی کا بیٹا غرق ہو گیا. اللہ کے نبی کا بیٹا غرق ہو گیا. اللہ والو اللہ کے نبی کی آنکھوں کے سامنے باپ کے سامنے بیٹا غرق ہو گیا. باپ کہتا ہے خدا کا نبی کہتا ہے رب ان ابنی من آلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. جواب ملتا ہے یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. اے نبی خبردار ذرا ہوش سے بات کرنا. بیٹا تیرا تھا لیکن نافرمان جو میرا تھا. بیٹا تیرا تھا لیکن نافرمان میرا جو تھا. آپ اسے اپنا بیٹا نہ کہیے یہ بات بنتی نہیں سجتی نہیں یہ بات آپ کے ساتھ جچتی نہیں کہ آپ اس میرے نافرمان کو اپنا بیٹا کہیں. انہ لیس من اہلک ہم نے آپ کو اس کے آل سے آپ کے آل سے خارج کر دیا. نہ آپ کا اس کے ساتھ نہ اس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق.
وہ آپ کی آل سے ہرگز نہیں ہے۔ اے نبی، اگر آئندہ اس نافرمان کے بارے میں میری بارگاہ میں کوئی بات کی تو میں سر سے دستار نبوت کو اتار کے جاہلوں کے زمرے میں شامل کر دوں گا۔ باپ ضرور تڑپا، اسی لیے کہتے ہیں نا، اور اللہ کی مشیت بھی یہی ہے کہ اولاد اور خاص کر نیک لوگوں کی اولاد اللہ کرے نیک ہی ہو، بد اولاد سے بے اولاد ہونا بہتر ہے۔ ایک بار کسی شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ کلیم، یہ فرمائیے اس دور کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کہہ دیا، میں اللہ کا نبی ہوں، میری طرف رب کی وحی آتی ہے، میں دامن طور میں رب سے کلام کرتا ہوں، جو اسرار اور رموز میرے رب نے مجھے دیے وہ کسی کو نہیں دیے، مجھ سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ میں سب سے بڑا عالم۔ یہ بات کہہ دی، آسمان والے نے فوراً کہا، موسیٰ کلیم یہ بات آپ نے کیسے کہہ دی؟ اس خطہ ارضی پر ایک ایسا شخص ہے کہ جو علم میں نے اس کو دیا ہے وہ آپ کو نہیں دیا۔ بے شک آپ طور میں آ کے میرے ساتھ کلام کریں، کیا میں نے سارا علم کا خزانہ آپ کو ہی دے دیا؟ جو علم اس کے پاس ہے وہ علم آپ کے پاس ہے۔ کلیم اللہ دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے، دعا کی، میرے اللہ میں چاہتا ہوں پھر میں اس شخص کو دیکھوں، اس کی زیارت کروں اور چند دن میں اس کی شاگردی میں رہوں، دیکھوں وہ کیسا عالم ہے کہ جس کے پاس ایسا علم ہے جو میرے پاس نہیں۔ عرش والے نے دعا قبول فرمائی، فرمایا موسیٰ ٹھیک ہے، پھر جائیے اور مجمع البحرین نامی ایک جگہ ہے جہاں دو دریا جمع ہوتے ہیں، فلاں فلاں نشانی ہے، وہاں آپ کو ہمارا وہ بندہ مل جائے۔ موسیٰ کلیم تشریف لے گئے، وہاں اللہ کے ایک بندے کو پایا، ملاقات ہوئی، تعارف کروایا، بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اس اللہ کے بندے نے کلیم اللہ کا استقبال کیا، ملا، پوچھا کیسے آئے؟ کہا جناب معاملہ یہ ہے، میں آپ کی شاگردی کے لیے آیا ہوں، آپ کے ساتھ رہ کر آپ سے کچھ حاصل کرنے کے لیے آیا۔ اس نے کہا وہ جانے دیجئے، چھوڑیے ان باتوں کو، میں وہ استاد ہوں کہ آپ میری شاگردی میں نہیں رہ سکتے۔ کلیم اللہ نے اصرار کیا، انہوں نے سمجھایا کہ چھوڑیں آپ، لیکن جب حضرت موسیٰ نے اصرار کیا اور فرمایا ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا عاصی لک امرا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور اے صاحب علم بزرگ میں آپ کے حکم کی نافرمانی بھی نہیں کرتا۔ جب یقین دلایا کہا چلو ٹھیک ہے آؤ میرے ساتھ۔ فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقھا، دونوں اٹھے، آگے کشتی تھی وہاں اس پہ بیٹھ گئے، کرایہ دینے لگے کہ ہم نے پار جانا ہے یہ کرایہ۔ کشتی والوں نے عزت احترام سے جگہ صاف کی، بٹھایا اور کہا کہ آپ بزرگ لوگ ہیں، ہم نے آپ سے کرایہ لے کے جہنم میں جانا ہے؟ نہیں نہیں، ہم آپ سے کرایہ نہیں لیتے، فری بٹھایا عزت احترام سے۔ جب پار پہنچے، مفسرین نے نام لکھا ہے اس بزرگ کا، ایک تو موسیٰ تھے، دوسرے کا نام خضر لکھا۔ جب کشتی سے اترے، خضر نے تھیلے میں سے ایک تھوڑا نکالا نا،
اور کشتی کے پھٹوں پہ 2 ضربیں ادھر لگائیں 2 ادھر لگائیں، کیل نکالے اور ایک پھٹا اتار کر باہر پھینکے۔ کشتی والے بھی حیران، حضرت موسیٰ بھی حیران۔ موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا، کہنے لگے آپ عجیب عالم ہیں، عالم ہیں کہ ظالم ہیں؟ ایک انہوں نے کشتی میں بٹھایا، کرایہ نہیں لیا، عزت کی، تقریر کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اترتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرتے، ان کے حق میں دعا کرتے، بجائے ان کے لیے دعائے خیر و برکت کے، شکریہ ادا کرنے کے، الٹا آپ نے ان کی کشتی کے تختے کو ادھیڑ کر اس کشتی کو عیب زدہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا۔ خضر نے کہا جناب میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کا میرا نبھا نہیں ہوگا، آپ بول پڑے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا وعدہ یاد آیا، کہنے لگے لا تؤاخذنی بما نسیت۔ اچھا جی معاف کر دیں استاد جی، مجھ سے بھول ہو گئی ہے نا، اس پر مواخذہ نہ کریں، چلو آئندہ آگے چل۔ کشتی سے اترے، آگے گئے، ایک بستی تھی، بستی میں داخل ہوئے، گلی کے اندر، بازار کے اندر، کوچے کے اندر بچے کھیل رہے ہیں۔ ان کھیلتے ہوئے بچوں میں سے ایک چھوٹا سا بچہ ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، بڑا خوبصورت گول مٹول چہرہ، کبھی یہاں بھاگتا۔ حضرت موسیٰ کو تمام بچوں میں سے وہ بچہ بھایا، پسند آیا، اچھا لگا، خوبصورت لگا۔ ادھر نے اس بچے کو پکڑا، بلایا، ادھر آیا، پاس بلایا، پکڑ کر اس کی گردن کو مروڑ کر قتل کر کے پھینک، قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمل کو دیکھا، کہنے لگے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس۔ تو عالم ہے کہ قاتل و ظالم ہے، کیا کیا؟ یہ معصوم بچہ، اس نے تیرا کیا بگاڑا؟ تو نے اسے مار ڈالا ہے، قتل کر دیا ہے۔ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، پاک بچے کو کسی قصور کے بغیر تو نے قتل کر دیا۔ خضر نے کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ حضور میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، ایک بات ہوئی تب بھی آپ بول اٹھے، اب میں نے ایک دوسرا کام کیا تب بھی آپ تڑپ اٹھے، اور مجھے آپ ظالم قرار دے رہے ہیں۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک چانس میں اور چاہتا، معافی دے دیں، اگر بات بن گئی تو ٹھیک، نہیں تو ایک آخری چانس، چل چلے۔ سفر کر کے تھکے آ رہے، بھوک لگی ہوئی تھی، آواز لگائیو بستی والوں، ہم دور سے آئے ہوئے بھوکے مسافر ہیں، ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دے۔ بستی میں بھی کنجوس اور بخیل لوگ بستے تھے، آوازیں دیتے رہے، کسی نے ایک لقمہ بھی دینے کے لیے آمادگی کا اظہار نہ کیا، کسی نے نہیں کہا چلو مسافر ہو، بھوکے ہو، مانگ رہے ہو، ہم روٹی کا ایک ٹکڑا ہی تو لے لیں۔ گھوم پھر کر ایک جگہ پہنچے، دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار ٹیڑھی ہے، گرنے ہی والی، ابھی گرے، صبح گرے، شام گرے، بس وہ گرنے والی۔ خضر نے دیوار کو دھکا دیا اور گرا دیا۔ موسیٰ کہنے لگے بڑا اچھا کیا ہے، ناہنجار اس بستی کے بسنے والے جو مسافروں کو کھانے کے لیے روٹی نہ دے، ان کی دیواروں کو ہی گرانا چاہیے۔ خضر نے کہا جناب دیوار گرائی نہیں ہے، دیوار بنانی ہے، جلدی کریں آپ، چادر اوپر کریں اور گارا بنائیں۔ استاد تھا، بات ماننی پڑ گئی، گارا بنانے لگے، خود اینٹیں پتھر ایک طرف کرنے لگے، دیوار صاف۔ کہا تم لاؤ گارا دیتے جاؤ، پتھر پکڑاتے جاؤ، میں دیوار بناتا۔ حضرت موسیٰ حیران، یہ عجیب استاد ہے، بستی والوں نے ہمیں کھانے کے لیے ایک لقمہ نہیں دیا، یہ استاد ان کی دیواریں بنا رہا۔ شاگرد تھے، بہرحال
تعمیر کی استاد کے حکم لگے رہے، رات گئے تک دیوار بنا کے فارغ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا استادی دیوار بن گئی؟ ہاں بن گئی۔ کہنے لگے لو شیتا لتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو ان سے مزدوری لے سکتے تھے، انہوں نے روٹی نہیں دی، آپ نے ان کی دیوار بنا ڈالی، یہ کیا ماجرا؟ حضرت خضر نے کہا ہذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتاویل، اب میرا تیرا راستہ الگ ہے، اب میں آپ کو خبر دیتا ہوں بات کی حقیقت کیا ہے کہ جس پر آپ صبر نہیں کر سکتے۔ فرمانے لگے اما السفینۃ فکانت لغلامین، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ جس کشتی میں ہم پہلے بیٹھے تھے نا، وہ بڑے مسکین لوگوں کی کشتی تھی، ہم نے بیٹھ کر سفر کیا، جب پار آئے آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، ظالم لوگ ظالم سردار تھے جو غریبوں کی کشتیوں کو چھین لیتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس کے تختے کو اکھاڑ دیا جائے تاکہ دیکھنے والوں کو معلوم ہو کہ یہ کشتی صحیح سلامت نہیں، کسی کام کی نہیں۔ اس طرح ان مسکینوں کی کشتی ان ظالموں کے قبضے میں آنے سے بچ جائے۔ اللہ نے مجھے علم دیا تھا، اس علم کی بنیاد پر یہ سب کچھ میں نے ان کی کشتی کو ظالموں سے، ڈاکوؤں اور لٹیروں سے بچانے کے لیے یہ کیا۔ چنانچہ ایسے ہوا، جب وہ آئے کشتی دیکھی، کہا یہ کسی کام کی نہیں، چھوڑو، وہ نئی اچھی کشتی ہوتی ہے ہم اسے قبضے میں کر کر۔ وہ چلے گئے، اس مسکین نے پھر تختہ رکھا اور کیل ٹھوکے اور اپنا کام شروع کر دیا۔ اے موسیٰ کلیم، یہ تھی حکمت کشتی کے توڑنے کی۔ اب دوسرا رہا مسئلہ کہ میں نے بچے کو کیوں قتل کیا، جس کے بارے میں آپ نے کہا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کہ آپ نے بے گناہ معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ اے کلیم اللہ، اس میں میرے اللہ نے جو علم مجھے دیا تھا اس کے مطابق وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا، میں نے جس بچے کو قتل کیا وہ بچہ ایک مومن، نیک، متقی، پرہیزگار، صالح ماں باپ کا بچہ تھا۔ فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، ڈر تھا کہ یہ بچہ جب بڑا ہوگا نا تو اپنے مومن والدین کو بھی کفر کے اندر اور اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کر دے۔ یہ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے فتنہ بننے والا تھا۔ میں نے اس بچے کو اس لیے مار ڈالا کہ اس کے مومن ماں باپ بچے کی جدائی کا غم برداشت کر لیں گے، لیکن اگر وہ کافر ہو گئے تو جہنم میں داخل ہو جائے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، میں نے اس بچے کو مار ڈالا اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کے بدلے بہتر اولاد اس ماں باپ کو دے گا جو کہ اس کے ایمان کے لیے خطرے کا باعث نہیں بنے۔ باقی رہی یہ بات کہ میں نے دیوار گرائی پھر بنائی۔ آپ نے دیکھا کہ بستی کے لوگ کتنے سنگ دل ہیں کہ کسی مسافر کو کھانے کا لقمہ بھی نہیں دیتے۔ یہ دیوار اس بستی کے یتیموں کی دیوار ہے، اور ان کے ماں باپ نے ان کے مستقبل کے لیے اس دیوار کے نیچے کچھ خزانہ، کچھ مال رکھا ہوا۔ اگر دیوار گر جاتی، بستی والے اس مال کو دیکھ لیتے تو وہ یتیموں کا مال کھا جاتا۔ میں نے دیوار اچھی طرح بنا سوار کر پھر استوار کر دی ہے تاکہ ان ظالموں کی دسترس سے ان یتیموں کا مال محفوظ رہے۔
جناب یہ ہیں وہ باتیں کہ جن کی حکمت کو آپ نہیں پہنچ سکے، لیکن میرے اللہ نے مجھے جو علم دیا اس کے مطابق ان میں یہ حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی کا باعث بنتی ہے۔ اسی لیے والدین کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی اولاد کے معاملے میں غفلت کا مظاہرہ نہ کریں، بے تنائی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ ان کی دینی، دنیاوی، اخلاقی، شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح روش پہ، صحیح راستے پہ، صحیح تعلیم و تربیت کے ساتھ ان کو آراستہ کریں، تاکہ وہ دین و دنیا میں ان کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے۔ یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ شکایت کرنے لگ جائیں کہ اللہ انہوں نے ہمارے لیے زمینیں بڑی بنائی تھی، مال بڑا جمع کیا تھا، لیکن ہمیں انہوں نے جہنم کے راستے سے ہٹا کے جنت کے راستے پہ نہیں چلایا۔ اللہ تیرا راستہ اگر بتایا ہوتا تو آج ہم یہاں ذلیل و رسوا نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اولاد قیامت کے دن ماں باپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شاکی بن کر کے پیش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا گھرانہ، پاک گھرانہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی اتمام حجت کو کہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکتے کہ ہمیں بتایا نہیں گیا، ہمیں سمجھایا نہیں، اور حضور نے تو اس طرح سمجھایا کہ جس طرح کسی نے نہیں سمجھایا، سمجھانے کا حق ادا کر دیا، حق ادا کر دیا۔ وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اپنی اولاد کے لیے کائنات کی تمام نعمتوں کو مجتمع کر سکتے۔ اللہ چاہتا پہاڑ سونے کے بن جاتا، لیکن آپ نے کئی بار سنا کہ ایک بار بیٹی نے کہا ابا جان دیکھیں میرے ہاتھ چکی چلا چلا کے ان پہ چھالے پڑ چکے ہیں، مشکیزیں پہ آدھی رات اندھیرے میں اٹھ کے پانی دھوتی ہوئی، کمر پہ نشان ہے اور میری کمر جھک چکی ہے، تھک جاتی ہوں، بیمار رہتی ہوں، سارے گھر کے کام اپنے ہاتھوں سے کرنے پر۔ یہ کون ہے؟ یہ خاتون جنت ہے، وہ خاتون کہ جس کے لیے حضرت نے فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ یہ فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا، میرے دل کا ٹکڑا۔ اللہ، ہر ماں باپ کے لیے اولاد ایسی ہوتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں، 6 بچے فوت ہوئے، اکیلی فاطمہ باقی ہے۔ اس مناسبت سے فاطمہ کے ساتھ بڑی محبت، حضرت ہر روز حضرت فاطمہ کے گھر جاتے، سفر میں جاتے فاطمہ کے گھر سے ہو کر جاتے، سفر سے آتے سیدہ کے گھر پہلے تشریف لے جاتے۔ گودے نبوت میں پلنے والی خاتون جنت سیدہ، لیکن جب اپنی بیماری کو، اپنی کمزوری کو، اپنے عوارض کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ بابا ایک لونڈی ادا کر دے، تھک جاتی ہوں، بیمار رہتی ہوں، فرمایا بیٹی میں اس تحفے سے بہتر تحفہ تجھے عطا فرماتا ہوں۔ محمد کی بیٹی کے لیے لائق نہیں کہ اس کے گھر کا کام لونڈیاں کر، اپنے گھر کا کام اپنے ہاتھوں سے کرو۔ اور بیٹی زیادہ تھک جاؤ، نکات محسوس کرو، رات کو بستر پہ لیٹتے وقت 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے سو جایا کرو۔ اللہ تعالیٰ تیری بیماریاں بھی دور کر دے گا، تیری تھکاوٹیں بھی دور کر دے گا، اور تجھے جنتی عورتوں کی سردار بنا دے گا۔ یہ انداز تربیت ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ایک بار سب کو جمع کیا، سب کو جمع کیا، فرماتے ہیں یا معشر القریش لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے میرے خاندان والو، میرے قبیلے والو، قریشیوں،
یاد رکھو مت یہ سمجھو کہ یہ گھر کا نبی ہے قیامت کے دن ہمارے کام آ جائے گا. میں تمہیں ابھی خبردار کرتا ہوں قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا, تمہارے عمل تمہارے کام آئیں گے. یا بنی عبد مناف, اے میرے پردادا کی اولاد, اے میرے چچاؤں, اے میرے دادا کی اولاد, اے میرے گھر والوں, لا اغنی عنکم من اللہ شیئا, مت یہ سمجھو کہ گھر کا رسول ہے ہمیں کیا فکر ہے, یہ قیامت کے دن ہمیں چھڑا کر جنت میں لے جائیں گے. جیسے آج کل کہتے ہیں نا کہ جی یہ جوا کھیلتے ہیں, باز لڑاتے ہیں, بھنگ پیتے ہیں, شراب پیتے ہیں, ان کو روکو. کہتے ہیں ان کو کچھ نہ کہو, یہ شاہ جی, یہ آل رسول ہیں, یہ سید زادے ہیں, اور سید زادہ ہو کے بھنگ پیے, سید زادہ ہو کے جوا کھیلے, سید ہو کر شراب پیے, سید ہو کر باز لڑائے, سید ہو کر بےہودگیاں کرے, سید ہو کر نبی کی شریعت کا بھاگی ہو, وہ شیطان تو ہو سکتا ہے, سید نہیں ہو سکتا. سید پاک پیغمبر کی اولاد ہے, وہ پاک ہوا کرتی ہے, اس کے عمل بھی پاک ہوا کرتا ہے. اپنے نانا کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے سید. لیکن یہاں کہتے ہیں نا جی سید ہے, سید بادشاہ ہے, پیر سائیں ہے, سید کی سین کو سلام ہے. سید کی سین کو سلام ہے تو سین تو سنڈے کے ساتھ بھی لگتی. ہوش کرو, عقل کی بات کرو. سید الابرار, سید الانبیاء, سید ولد آدم, سید البشر, جس کے قدموں پہ کائنات کے سیدوں کو قربان کر دیا جائے. اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں, فرماتے ہیں یا فاطمہ, سبحان اللہ, کون فاطمہ؟ اے فاطمہ بنت محمد فاطمہ, اے میری لاڈلی بیٹی, میرے دل کا ٹکڑا فاطمہ, لا اغنی عنک من اللہ شیئا. بیٹی کل قیامت کی فکر کر لینا, تیرا بابا وہاں کسی کام نہ آئے گا, کیونکہ اللہ کریم نے تیرے والد پر, تیرے ابا پر جو قرآن اتارا ہے, اس قرآن میں پہلے ہی اعلان کر دیا گیا ہے, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ. قیامت کے دن نہ ماں باپ اولاد کے کام آئیں گے, نہ اولاد ماں باپ کے کام آئے گا. کل امرئ بما کسب رہین, ہر آدمی اپنے عملوں کے وزرین اور گرمی ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخرى, قیامت کے دن کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر آدمی اپنے اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھا کر اپنے انجام تک پہنچے گا. بیٹا لا اغنی عنک من اللہ شیئا, اور فرماتے ہیں اے فاطمہ سلینی ما شئت من مالی, ایک بار نہیں 3 مرتبہ فرمایا سلینی ما شئت من مالی, سلینی ما شئت من مالی, سلینی ما شئت من مالی, لا اغنی عنک من اللہ شیئا. بیٹا میرے مال سے جو کچھ میرے پاس ہے, جو لینا چاہتی ہو لے سکتی ہو, لیکن قیامت کے دن کی فکر اپنی آپ کرو. وہاں تیرا بابا تیرے کام نہیں آئے گا, وہاں اگر تیرے عمل صحیح ہے تو یاد رکھو کامیاب ہو جاؤ. یہ فکر رسول اللہ نے اپنے گھر کو دی اور اپنی امت کے ذریعے اپنی پوری امت کے گھروں کو عطا فرمائی کہ مومنوں قیامت کے دن کی فکر کرو, اپنی جانوں کو بھی اور اپنی اولادوں کو بھی, اپنے گھر والوں کو بھی, اپنے اہل و عیال کو بھی اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرو. اگر تم نے آج فکر نہ کی تو کل پھنس جاؤ گے اور کوئی کسی کو نہیں چھڑائے گا. نہ ماں باپ اولاد کے کام آئیں گے, نہ اولاد ماں باپ کے کام آئیں گے, نہ شوہر بیوی کے, نہ بیوی شوہر کے, نہ بھائی بھائی کے, نہ بہن بہن کے, نہ دوست دوست کے کام آئے گا. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. وہاں تو اپنی اپنی جان کا مسئلہ, اپنے اپنے عمل کا مسئلہ ہے. آج اس دار العمل میں
دار آخرت اور دار بقا کی فکر کر لو، وگرنہ اگر وہاں پھنس گئے تو کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا۔ یہ ایک اجتماعی سوچ اور فکر ہے جو ہمارے رب نے ہمیں عطا فرمائی، لیکن کاش کہ ہم اس فکر سے عاری ہیں، نہ ہمیں اپنی فکر ہے نہ ہمیں اپنی اولادوں کی فکر ہے۔ اگر آج کسی کو یہ کہا جائے، یہاں بیٹھے ہوئے کوئی آ کر کہے خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ خواستہ کہ میاں سعد چودھری صاحب آپ تو یہاں مسجد میں خطبہ بیٹھ کے سن رہے ہیں اور آپ کے گھر میں آگ لگ گئی، آپ سکون سے بیٹھیں گے؟ بھاگے بھاگے جوتے بھی نہیں لیں گے، مجھے یقین ہے بھاگیں گے اپنے گھر کی طرف کہ کہیں زیادہ نقصان نہ ہو جائے، میں جا کے اس آگ پہ پانی ڈالوں۔ تو بھائیو، اللہ کا قرآن خبردار کر رہا ہے کہ تمہارے گھروں میں آگ داخل ہو چکی ہے، اللہ کی نافرمانی والی آگ، اللہ کی معصیت والی آگ، بے حیائی والی آگ، فحاشی والی آگ اور اللہ کی بغاوت والی آگ داخل ہو چکی ہے۔ یہ آگ چل رہی ہے، بھڑک رہی ہے، تمہیں فکر نہیں ہے۔ تم کہتے ہو جی بچے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، 10-20 ہزار لگتا ہے، ہم ڈیشن کی نائنیں لگا دیں، گھر بیٹھ کر شوق کرتے ہیں۔ یہ شوق نہیں کرتے، یہ آگ لگا رہے ہیں، اور یہ آگ تمہیں اپنے ہاتھوں سے خرید کر ان کو دی ہے۔ یاد رکھو یہ شوق قیامت کے دن تمہیں اور تمہاری اولاد کو جہنم کی طرف خدا نہ خواستہ کہیں نہ لے جائیں۔ اس لیے ابھی فکر کرو اور اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے سائری باطنی اعمال اور معاملات کی اصلاح کرو، اللہ سے ڈرو۔ میں اللہ سے ڈراتے ہوئے، کیونکہ اور کسی کا ڈر اور خوف نہ ہونا چاہیے، نہ کارگر ہوتا ہے، اللہ سے ڈراتے ہوئے ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، آئیے ذرا اپنے اور اپنی اولاد کے اعمال و معاملات پر غور فرمائیے، کہیں اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے راستے پر تو ہم گامزن نہیں ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اس راستے پر گامزن ہے تو پلٹ آئیے، نجات کے راستے پر، عافیت کے راستے پر، جنت کے راستے پر، نجات کے راستے پر، خیر و سلامتی کے راستے پر۔ وہ راستہ ہے اللہ کی اطاعت و بندگی کا راستہ، وہ راستہ ہے کتاب اللہ کا راستہ، وہ راستہ ہے اطاعت رسول اللہ کا راستہ۔ اللہ تعالی ہمیں برے راستے سے محفوظ فرمائے اور اپنی پسند اور رضا والے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کل قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائیوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور جمیع مسلمانوں کو یہ فکر عطا فرمائے کہ آج اس دنیا کی عارضی زندگی میں ہم اپنی آخرت سنوارنے کے لیے فکر کریں اور اس کے لیے کمر بستہ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی بھائی نے ایک مسئلہ دریافت کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر امام قیام کی حالت سے رکوع میں چلا گیا، امام نے رکعت پوری کر لی، قرات پوری کر لی، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا گیا، جماعت میں رکوع میں ایک آدمی پیچھے سے آتا ہے، وہ آ کر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ دیتا ہے اور وہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے، پڑھ کے پھر رکوع میں شامل ہو جاتا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ کیا رکعت ہو جاتی ہے؟ رکعت کا ہونا نہ ہونا تو بعد کی بات ہے، یہ طریقہ ہی صحیح ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی اقتدا کرو۔ جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، جب وہ سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرو، نہ اس سے آگے بڑھو نہ اس سے زیادہ پیچھے رہو، اس کی مطابقت اس کے بالکل پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ چلتے جائے امام اس میں۔ اب امام تو رکوع میں ہے اور ایک بڑے مانس آگے قیام کی حالت میں کھڑا ہے، تو یہ امام کی مطابقت ہوئی؟ امام رکوع میں مقتدی قیام میں، یہ امام کی مخالف ہے، یہ بالکل سرے سے بات اور طریقہ ہی غلط ہے۔ امام رکوع میں ہے اور کوئی آنے والا آتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے اللہ اکبر، میری طرف سے اللہ اکبر، ہاتھ کندھوں تک اٹھا کے تکبیر کہہ کے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا جانا چاہیے، ہاتھ باندھنے ہی نہیں چاہیے، تکبیر کے ذریعے نماز میں داخل ہو اور جس کیفیت میں امام ہے اسی کیفیت میں پہنچ جائے۔ پھر دیکھیں
امام رکوع میں ہے، آنے والا اب کس طرح امام کے ساتھ ملے گا؟ اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں پہنچ جائے۔ اب اس نے رکوع میں شامل ہو کر امام کے ساتھ نماز شروع کر دی، لیکن اس شخص کی رکعت باقی ہے، یہ رکعت نہیں ہوئی، رکوع میں ملنے سے رکعت نہیں ہوتی، اس لیے کہ دو فرض اس سے ساقط ہوئے۔ رکعت کے اندر قیام بھی فرض ہے اور فاتحہ بھی فرض ہے، اس کا قیام بھی رہ گیا، اس کی فاتحہ بھی رہ گئی، لہذا دو فرضوں کے ساقط ہونے کی وجہ سے اس شخص کو یہ رکعت دوبارہ لٹانی پڑے گی، یعنی جس رکعت میں قیام نہ ہو یا فاتحہ نہ پڑھی جائے اس کو دوبارہ لٹایا جائے گا، یہ ہے طریقہ۔ تو یہ رکعت اس طرح طریقہ بھی غلط ہے اور رکعت بھی نہیں ہوتی، بلکہ اس رکعت کو دوبارہ دہرانا اور لٹانا چاہیے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل وعرض وصرف عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك، اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔